السلام علیکم۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب شیئر کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیں۔ الصبح بدا من طلعته والليل دجى من بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوایت سنت الاعتکاف۔ اب مسلسل حدیث پاک ہم سن رہے تھے۔ آج سے انشاءاللہ صحابہ اکرام کا سنت پر عمل کرنے کا جذبہ کیسا تھا، اور صحابہ اکرام کی شان، صحابہ اکرام کی عظمت اور سنت کے حوالے سے صحابہ اکرام کتنا سنجیدہ تھے، اس پر انشاءاللہ آج سے کلام کریں گے۔ سب سے پہلے آقا کریم علیہ السلام کے زبان مبارک سے صحابہ اکرام کی ایک عظیم الشان فضیلت بیان کی گئی ہے، اس کو انشاءاللہ سنیں گے۔ مشہور حدیث پاک کا حصہ ہے جو کئی مرتبہ ہم نے سنا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو یہ مشکات کی حدیث ہے اور بڑی مشہور حدیث ہے، اس کو کئی مرتبہ ہم نے سنا ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو یہاں ہدایت سے مراد یقیناً اعمال صالحہ ہے ہی، لیکن عقیدہ سب سے بنیادی چیز ہے، عقیدہ اور نظریہ، کیونکہ آخرت کی نجات اور ہدایت پا جانا جو ہے یہ عقیدے کی بنا پر، اور عقیدہ اس کے لیے شرط ہے، نظریات ضروری ہے۔ اسی لیے ایک اور حدیث میں جس میں فرمایا گیا کہ میری امت میں بہت سارے فرقے ہوں گے، سب کے سب جہنم میں جائیں گے لیکن ایک جنتی ہوگا۔ جب پوچھا گیا کہ وہ جنتی کون ہوگا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، وہ فرقہ اور وہ جماعت جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگے۔ تو یہاں پر جو صحابہ اکرام کا طریقہ ہے، تو صحابہ اکرام کے طریقے سے مراد سب سے بنیادی چیز جو ہے عقیدہ ہے، یعنی صحابہ اکرام اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے۔ صحابہ اکرام ہمارے آقا علیہ السلام کو آخری نبی مانا کرتے تھے، صحابہ اکرام ہمارے آقا علیہ السلام کو علم غیب جاننے والا مانا کرتے تھے، صحابہ اکرام ہمارے آقا علیہ السلام کو مالک و مختار مانا کرتے تھے، صحابہ اکرام ہمارے آقا علیہ السلام کو تمام انبیاء میں افضل اور تمام مخلوق میں افضل مانا کرتے تھے، صحابہ اکرام جو ہے محبت رسول، ادب رسول کو عین ایمان مانا کرتے تھے۔ تو یہ جو نظریات اور ان چیزوں پر جو بھی ہوگا وہ ہدایت پائے گا۔ تو اصل جو ہے عقیدہ اور نظریات یہ ضروری ہے، کیونکہ صحابہ اکرام میں فروعی مسائل کے حوالے سے اختلاف تھا۔ آپ اگر حدیثیں پڑھیں گے، علماء سے سنیں گے، تو بخار آنے پر بعض صحابہ کہتے تھے کہ معمولی سے بخار آنے پر تیمم جائز ہے، بعض کہتے تھے کہ ناجائز ہے۔ تو اس طریقے سے تو بعض صحابہ اکرام میں فروعی مسائل میں نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، یہ تمام جو چیزیں ہیں، اس میں صحابہ اکرام میں بہت زیادہ اختلاف رہا ہے۔ لیکن عقیدے میں کیونکہ تمام صحابہ اکرام جنتی ہے، کسی صحابی کے درمیان عقیدے کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، کیونکہ اس میں بہت سارے صحابہ اکرام ایسے ہیں جو سابقون الاولون میں بھی ہے، جو اصحاب بدر ہے، بہت ساری ان کی شانیں ہیں الگ الگ اعتبار سے۔ یہاں پر جو ہدایت کی بات کی گئی ہے وہ صحابہ اکرام کے عقیدے اور نظریات کے حوالے سے، اعمال صالحہ تو ہے ہی، کیونکہ اعمال صالحہ میں کسی صحابی کا عمل جو ہے، کسی صحابی کی نیکی زیادہ ہے، جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں کے حوالے سے فرمایا گیا کہ یہ بہت زیادہ ان کی نیکیاں ہیں۔ تو اسی طریقے سے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، بعد میں توبہ کر کے وہ اسلام لائے۔ تو اتنا بڑا انہوں نے جرم کیا، اس کے باوجود بھی جب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے تو آقا علیہ السلام نے منع فرمایا۔ تو اعمال کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو صحابہ اکرام میں ظاہری طور میں کمی پیشی نظر آئے گی، لیکن یہاں پر جو اصل جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ آقا کریم علیہ السلام کی صحبت کی وجہ سے، اور ہدایت کی جو شرط بتائی گئی ہے، کیونکہ صحابہ اکرام تمام کے تمام جو ہے صحیح العقیدہ تھے، تو جو صحیح العقیدہ ہوگا صحابہ اکرام کی پیروی کرتے ہوئے انشاءاللہ وہ بھی ہدایت پائے گا۔ نمبر ایک تو یہ بات، اور اس میں دوسری اہم ترین بات یہ ہے ہم لوگوں کے لیے سبق اس میں
کہ ایک تو آقا علیہ السلام کی پیروی ہمارے اوپر کرنا لازم و ضروری ہے، قرآن بھی اس میں بیان کرتا ہے۔ اب خود آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اب میں اور آپ کتنے صحابہ اکرام کی زندگی کو ہم پڑھتے ہیں، کتنی صحابہ اکرام کی سیرت کو ہم جانتے ہیں، ان کے واقعات کو پڑھتے ہیں، ان کے عشق رسول کے واقعات کو ہم جانتے ہیں تاکہ ان سے ہدایت حاصل کر سکیں۔ اب آقا علیہ السلام نے تو یہ سند دے دی، ایک سرٹیفکیٹ عطا فرما دی کہ جو بھی ان کی بارگاہ سے فیض حاصل کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو اب ان سے ہم کتنا فیض حاصل کرتے ہیں، ان کی زندگی کو ہم کتنی پڑھتے ہیں، ان کے نام ہمیں کتنے معلوم ہے، کتنے ایسے صحابہ اکرام کے القاب سے ہم جانتے ہیں۔ ابو ہریرہ، ان کا اصل نام کیا ہمیں معلوم ہی نہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو فرمایا گیا کہ عشرہ مبشرہ، یہ 10 صحابہ اکرام ہیں جن کو آقا علیہ السلام نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ کیا یہ 10 صحابہ کے نام ہمیں معلوم ہے؟ شاید ہی ہم میں سے کسی کو معلوم ہے۔ 4 مشہور تو معلوم ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اس میں بعض کنفیوز ہو جاتے اور آج کل بہت سارے معاذ اللہ ایسے لوگ آ گئے جو حضرت علی کو صدیق اکبر سے آگے کر دیتے، یا حضرت عثمان کو یا عمر فاروق کو، اس طریقے سے۔ یہ بھی ترتیب بتائی گئی کہ پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے نمبر پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے نمبر پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یقیناً دوسرے لوگوں کی زندگیاں وغیرہ ہم پڑھتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، پولیٹیشنز جو ہوتے ہیں، دنیاوی جو ہالی ووڈ بالی ووڈ ایکٹرز ہوتے ہیں، یا دنیا کے جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں، اس نے کب ایجاد کیا، وہ کب مریا، اس نے کون سی کتاب لکھی، اب یہ ہمیں رٹاتے ہیں باقاعدہ، ہمیں یہ پن ٹو پوائنٹ ہر چیز یاد رہتی۔ لیکن صحابہ کی زندگی، 313 صحابہ اکرام جنگ بدر میں تھے، ان کی زندگیاں، اور اس کے علاوہ جو صحابہ اکرام بیت رضوان میں تقریباً 1500 صحابہ اکرام تھے، اس کے علاوہ جو صحابہ اکرام آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں وحی کی کتابت وغیرہ کیا کرتے تھے، ان کی شان۔ تو اس طریقے سے الگ الگ صحابہ اکرام کی الگ الگ شانیں ہیں۔ تو کتنی صحابہ کی زندگی نام ہم جانتے ہیں، یہ سب سے بڑا عالمیہ اور ہمارے لیے افسوس کی بات ہے کہ ہم خود صحابہ اکرام کی زندگی کو پڑھیں، جانیں، ورنہ عقیدہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا۔ تو اسی لیے سب سے بڑی چیز ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ کی زندگی کو پڑھیں، جانیں، سمجھیں، جہاں پر ہم یقیناً اس بات پر ہمیں فخر ہے کہ ہم بزرگان دین کا عرس مناتے ہیں، ان کی سیرت پر ہم کلام کرتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ جہاں پر ہم بہت سارے بزرگان دین کی زندگی کو پڑھتے اور سمجھتے ہیں، وہیں پر صحابہ اکرام کی زندگی کو، ان کے ایام کو منائیں، تبھی ہم ان کی زندگی کو سمجھ کر ان سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک کریم آقا کریم علیہ السلام کے صدقے میں کہنے سننے میں اگر کچھ غلطیاں ہوئیں تو اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرما اور اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔